السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى بقعة من بقاع الجنة فلينظر إلى بيت المقدس، وبيت المقدس من جنة الفردوس، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. مسجد ہی نہیں قبل اول ہے ہمارا، مسجد ہی نہیں قبل اول ہے ہمارا، یہ مسجد اقصیٰ ہے ہر ایک آنکھوں کا تارا، یہ روئے زمیں پہ منبع ایمان و یقین ہے، یہ عرض تو نبیوں کے تسلسل کے امی ہیں. یوں تو اہل فلسطین کو ستاؤ نہ خدا را، مسجد ہی نہیں قبل اول ہے ہمارا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا، اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا. اب تک مختلف جمعوں میں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے مختلف پہلوؤں پر گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی سیرت طیبہ بعد نماز فجر 10-15 منٹ کے اندر حضور علیہ السلام کی اس سیرت کا سلسلہ تقریباً 1 ماہ سے چل رہا ہے. انشاءاللہ 2-3 روز میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو غار حرا سے چلا تھا غنبد خضرا تک، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ سیرت طیبہ کی اہم پہلو حضور علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت آپ کے سامنے انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گی. آج کے جمعہ میں جو عنوان ہے فلسطین صلاح الدین کے انتظار میں، یہ اگرچہ ایک کتاب کا نام ہے، میرے استاد محترم حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب عربی زبان میں لکھی ہے، فلسطین صلاح الدین کے انتظار میں، کہ فلسطین فی انتظار صلاح الدین عربی میں اس کتاب کا نام ہے. اردو میں حضرت نے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے جس کا نام ہے کہ فلسطین صلاح الدین کے انتظار میں. یہ عنوان اور ٹاپک شاید ہم نے اور آپ نے بھلا دیا ہے، حالانکہ اگر آپ تاریخ پر غور کریں تو آج سے تقریباً 1300 سال پہلے
فلسطین کی سرزمین پر اللہ نے ایک مرد مجاہد کو پیدا کیا تھا جس کو دنیا آج حضرت صلاح الدین ایوبی نور اللہ مرقدہ کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے فلسطین کو، ارض مقدسہ کو، نبیوں کے مسکن کو اور قبل اول کو انہوں نے صہیونی فوجوں سے آزادی دلائی تھی۔ تقریباً 1099 عیسوی تک مسلمانوں کی حکومت فلسطین کی سرزمین پر رہی۔ پھر اس کے بعد 1099 عیسوی میں عیسائی غالب آئے اور انہوں نے تقریباً 70,000 مسلمانوں کو ارض مقدسہ پر شہید کر ڈالا، اور اس کے بعد تقریباً 80 پر 8 یعنی 88 سال فلسطین کی سرزمین پر صہیونیوں کی یعنی عیسائیوں کی حکومتیں رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرد کے نوجوانوں میں ایک نوجوان کو پیدا کیا جن کا نام حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے 2 اکتوبر سن 1187 عیسوی میں فلسطین کو ان عیسائیوں سے آزادی دلائی تھی، اور اس کے بعد تقریباً 500 یا 600 سال تک مسلمان خلافت کے ساتھ فلسطین کی سرزمین پر حکومت کرتے رہے۔ اس لیے آج کی تاریخ کے تناظر میں کہ فلسطین کی سرزمین کی 100 سالہ تاریخ، ہزاروں سال کی تاریخ اور اس سے جڑے ہوئے واقعات اور جو سازشیں عالمی سطح پر فلسطین کے سلسلے میں چل رہی ہے، انشاءاللہ آج کے اس جمعے میں اس کو بے نقاب کیا جائے گا، اور قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے فلسطین کی سرزمین کی تاریخ رکھوں گا۔ اور آج کا جو عنوان ہے ہسٹری اور تاریخی کے اوپر ہے، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ فلسطین ہمارا دھڑکتا ہوا دل ہے، کیونکہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء علی نبینا علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، اکثر لوگوں نے فلسطین کا سفر کیا، اور یہاں تک کہ آج بھی تاریخ کی روشنی میں 3000 حضرات انبیاء علیہ السلام کی مزارات فلسطین کی سرزمین پر مدفن ہے۔ اس لیے ہمیں فلسطین کو سمجھنا چاہیے، ہمیں یوں ہی بھلا نہیں دینا چاہیے۔ آج فلسطین کی سرزمین پر جو تقریباً 60 یا 70 ہزار لاشیں جو گر گئی، اور خون کی جو ندیاں اور خون اللہ کے راستے میں جو نوجوان بہا رہے ہیں، یوں ہی نہیں بہا رہے ہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد انشاءاللہ آج کی عنوانات میں آپ سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر ایک مسجد ہے جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد اقصی کیوں کہا جاتا ہے، اقصی نام کیوں رکھا گیا؟ تو علماء نے اس سلسلے میں باتیں لکھی ہے۔ اقصی کے معنی آتے ہیں دور کے، کیونکہ فلسطین کی سرزمین پر یہ بیت المقدس مسجد اقصی کعبۃ اللہ شریف سے دور پہ واقع ہے، اس لیے اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، بعض لوگوں نے باتیں کہی کہ جب یہ مسجد اقصی تعمیر ہوئی، دنیا میں سب سے دور پہ واقع تھی، اس لیے اس کو مسجد اقصی کہا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ پوری سرزمین کو ارض مقدسہ بنایا، پاکیزہ سرزمین بنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر گندگیوں آلودگیوں سے اس سرزمین کو دور رکھا، اس لیے اس کو جو ہے مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد اقصی نام رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر جو مسجد اقصی ہمیں نظر آتی ہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، حالانکہ صرف اس مسجد کا نام مسجد اقصی نہیں، بلکہ کمپاؤنڈ کے اندر
27 ایکڑ زمین پر مشتمل ایک آبادی ہے، ایک علاقہ ہے، ایک ایریاز ہے، اور 4 دیواریاں چاروں طرف ہے، جس کے درمیان میں 5 مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد قبلی ہے، اور ایک مسجد کا نام ڈروک ہے، جس کو مسجد صخرہ کہتے ہیں، اور ایک مسجد براق ہے، اور ایک جو ہے مصلی مروانی ہے، اور ایک مسجد منارہ ہے۔ یہ 5 مسجد اس ایریاز کے اندر ہے۔ یہ پوری سرزمین کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ یعنی صرف اس مسجد کا نام مسجد اقصی نہیں ہے جو پیلے رنگ کے ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ پوری 27 ایریاز پر جو مشتمل یہ 4 دیواری کے اندر جو زمین ہے، یہ مقدس پاکیزہ سرزمین، اس کو جو ہے مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کس نے کی ہے، تو اب تاریخ ذہن میں رکھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ جن لوگوں نے باتیں کہی ہے وہ ایک حدیث کی روشنی میں باتیں کہتے ہیں کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما فرغ سلیمان بن داود من بناء بیت المقدس، کہ جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے 3 دعائیں مانگی تھی اللہ سے۔ ایک دعا یہ تھی کہ اللہ میرا ایسا فیصلہ کرنے والا بنانا کہ میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، یعنی جو بھی فیصلہ میں کروں وہ درست فیصلہ رہے۔ دوسری دعا یہ تھی کہ جیسی حکومت آپ نے مجھے دی ہے کہ ہواؤں پر، جناتوں پر، چرند پرند پر آپ نے میرا کنٹرول دیا، ایسی بادشاہت میرے بعد آپ کسی کو نہ دیں۔ تیسری دعا یہ تھی کہ جو شخص مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے، الا خرج من ذنوبی کیوم ولدت امہ، وہ جب مسجد سے باہر نکلے، بیت المقدس سے باہر نکلے تو ایسا ہو جائے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر پیدا ہوا۔ یعنی فلسطین کی سرزمین پر مسجد اقصی وہ پوتر زمین ہے کہ وہاں اگر نماز بندہ پڑھ لے اور نماز پڑھ کر مسجد اقصی سے باہر قدم کو رکھے گا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا ماں کے پیٹ سے اس دن پیدا ہوا جس دن وہ پیدا ہوا تھا۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی 2 دعائیں تو اللہ نے قبول فرمائی، لیکن تیسری دعا کے سلسلے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ارجو ان یکون کہ اوتیت الثلاثہ، کہ مجھے امید ہے کہ اللہ نے تیسری دعا بھی قبول فرمائی ہوگی کہ اگر کوئی مسجد اقصی میں نماز پڑھ لے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ فلسطین کی سرزمین وہ پاکیزہ سرزمین ہے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ آج بعض لوگ مغربی تہذیب و تمدن سے آراستہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین پر رہنے والا، بسنے والا مسلمان اسرائیل جیسے کمینے لوگوں سے مصالحت کیوں نہیں کر لیتے تاکہ خون کی ندیاں نہ بہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، فلسطین کی سرزمین والے سمجھوتا اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ وہ زمین ہے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، ہر ایک کی ہجرت کی جگہ اللہ نے فلسطین کی سرزمین کو بنایا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے، ہر انبیاء کا قبلہ رہا قبل اول جو ہے یہ بیت المقدس فلسطین کی سرزمین۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ دونوں جہاں کے سردار ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، سیرت میں آپ نے سنا ہوگا 17 مہینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔
بعد میں اللہ نے نماز کی حالت میں قرآن پاک کی آیت کا نزول فرمایا اور آپ کا قبلہ بدل کر کعبۃ اللہ شریف کو جو مکے کے اندر ہے اس کی طرف مسجد حرام کی طرف کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے اول مرتبہ یعنی مدینہ میں ہجرت فرما کر، وہ بیت المقدس کی سرزمین ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج والی رات میں تشریف لے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اسٹیج مسجد حرام تھا، پھر وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد اقصیٰ گئے، بیت المقدس۔ قرآن نے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا۔ اور حضور علیہ السلام کا دوسرا سفر جو معراج کا شروع ہوا اسی بیت المقدس کی سرزمین سے، جس کے لیے آج 70,000 لاشیں گر چکی ہے، لیکن ظالم سسٹم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں ہو رہے۔ بھوکا رہنا برداشت ہے، لیکن اللہ کے اس گھر کو ظالم کے حوالے کرنا گوارا نہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت گاہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو بنایا کہ تمام انبیاء جو دنیا کے اندر 1,24,000 حضرات انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، سبوں کی امامت میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات میں فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سرزمین پر دیا وہ بیت المقدس کی سرزمین۔ آپ کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا، سوال آئے گا، اللہ کے نزدیک دنیا کے اندر ایک پوتر جگہ بیت اللہ شریف بھی ہے، کعبہ شریف ہے، جہاں سے حضور علیہ السلام کے معراج کا سفر شروع ہوا۔ اللہ چاہتا تمام انبیاءوں کی امامت گاہ بیت اللہ شریف کو بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیوں نہیں بنایا؟ یہ جواب ذہن میں رکھے اور اس کو اپنے دل میں بٹھا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امامت، تمام انبیاءوں کی امامت کا شرف بیت اللہ شریف کے لیے جگہ کو نہیں چنا۔ کیوں؟ جب سے دنیا بنی ہے، دنیا کی لوگوں کی قیادت اور امامت اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، لیکن حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج والی رات میں تمام انبیاءوں کی امامت بیت المقدس میں کرا کر پوری دنیا کو اللہ نے میسج دیا کہ جو شرف، جو عزت، امامت اور قیادت کا حق اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، آج اللہ دنیا کے اندر اس کو امت محمدیہ میں منتقل کر رہا ہے، ٹرانسفر کر رہا ہے، اور قیامت تک امامت اور قیادت امت محمدیہ کے اندر رہے گی کہ پوری دنیا کی امامت اور قیادت امت محمدیہ کرے گی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاءوں کی امامت بیت المقدس میں کرایا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف میں بھی، کعبۃ اللہ شریف خانہ کعبہ مکۃ المکرمہ میں بھی کرا سکتا تھا۔ پوری دنیا کے میسج دینا تھا کہ پوری دنیا کی قیادت جو بنی اسرائیل میں تھی اب ٹرانسفر ہو کر امت محمدیہ میں آ گئی ہے، اب قیامت تک یہ قیادت اور سیادت اور فضیلت امت محمدیہ میں رہے گی۔ اسی بنیاد پر یہود مسلمان کے مخالف ہوئے، نصارہ مسلمان کے مخالف ہوئے، کیونکہ نصارہ سمجھتے تھے پوری دنیا کی قیادت ہم کریں گے، یہود سمجھتے تھے پوری دنیا کی قیادت ہم کریں گے، آخری نبی ہمارے میں سے پیدا ہوں گے۔ لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے پیدا ہوئے تو یہود کو دشمنی ہو گئی۔ ورنہ آپ یاد رکھیں، خاندان پہ غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کے دو سلبی بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں، ان کے 11 بیٹے ہیں، ان کے بیٹے کے نام یوسف علیہ السلام بھی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اب ان سے جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے، قومیں آئی، ان کو قوم بنی اسرائیل کہا جاتا۔ تو یہود یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ ہمارے خاندان سے پیدا ہوں گے،
اور اس کے انتظار میں بھی تھے۔ جو لوگ فجر کے بعد سیرت کے حلقے میں بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، میں نے وہ تاریخ بھی رکھی آپ کے سامنے، جب مدینے کے اندر لوگ ہجرت کر کے آئے تھے تو یہود کہا کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، ہم ان سے مل کر تم سے مقابلہ کریں گے، یعنی اوس اور خزرج سے کہا کرتے تھے یہود لوگ اس طرح کے جملے۔ لیکن جب آخری نبی بنو اسماعیل میں سے پیدا ہو گئے تو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، وہیں سے دشمنی شروع ہوئی، اور آج تک دشمنی کی آگ میں، حسد میں اور جلن میں پڑے ہوئے۔ ورنہ قرآن کی آیت یاد رکھیے، اللہ نے قرآن میں پارے 1 میں اعلان فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قیامت تک یہود ذلیل و خوار ہوتے رہے، قیامت تک اپنے بلبوتے پہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھے آج جو امریکہ نظر آتا ہے کہ یہ جو اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، کبھی بھی یہود اور نصارہ ایک نہیں ہو سکتے۔ ہاں، حضور علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں قرب قیامت میں کچھ مفاد کے لیے دونوں ایک ہوں گے، لیکن ان میں بھی دشمنیاں ہیں، کیسے ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر سکتے؟ ایک مفاد کے لیے قرب قیامت میں ایک ہوں گے تو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیت المقدس کے اندر امامت کا اللہ نے منصب عطا کر کے پوری دنیا کو میسج دیا کہ اب قیادت اور سیادت اور امامت کی فضیلت امت محمدیہ کو اللہ عطا فرما رہا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ دنیا کے اندر 3 مقامات ایسے ہیں جہاں عبادت کی غرض سے سفر کر سکتے ہیں۔ عبادت کی غرض سے دوسری مقامات کا سفر کرنا جائز نہیں، ہاں سیر و تفریح کے لیے جا سکتے ہیں لیکن عبادت کی غرض سے نہیں جا سکتے۔ صرف 3 مقامات دنیا کے اندر ہے جہاں عبادت کی غرض سے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ وہ 3 مقامات کیا ہیں؟ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی بیت اللہ شریف جو مکہ المکرمہ میں ہے، وہ مسجد ھذا مسجد نبوی جو مدینہ شریف کے اندر ہے، وہ مسجد الاقصی تیسری جگہ مسجد اقصی ہے یعنی جو فلسطین کی سرزمین پر ہے۔ یہ 3 مساجد ایسے ہیں جہاں عبادت کی غرض سے لوگ سفر کر سکتے ہیں، وہاں جا سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات یہ ہے کہ یہاں پر نمازوں کی فضائل کیا، اس مقدس مقامات جہاں پر نبیوں کا مسکن رہا، جہاں 3000 انبیاء علیہ السلام مدفون ہو، اس مسجد میں نماز کی فضیلت کیا ہے؟ تو ایک روایت ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل الصلاۃ فی المسجد الحرامی علی غیرہ 100,000 صلاۃ، کہ مسجد حرام میں یعنی بیت اللہ شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر، ومسجد ھذا 1000 صلاۃ، اور مدینہ شریف کے اندر ایک روایت کے مطابق 50,000، ایک روایت کے مطابق 1,000۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی مسجد اقصی 500 صلاۃ، مسجد اقصی میں کوئی ایک نماز پڑھے گا بیت المقدس کے اندر 500 نمازوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلسطین کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کا حق دیا۔ اس سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے سلسلے میں بات چلی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی یا نہیں کی، تو اس سلسلے میں اس روایت کے مطابق بعض علماء کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، لیکن بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد اُزِیَ فی الارض اولا، کہ زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام یعنی بیت اللہ شریف سب سے پہلے بنائی گئی۔ پھر انہوں نے پوچھا ایو مسجد، اس کے بعد کون سی مسجد؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ پھر انہوں نے پوچھا کم کان بینہما، کہ بیت اللہ شریف جو مکہ المکرمہ میں اور مسجد اقصی جو فلسطین میں، ان دونوں کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ،
اس روایت کے مطابق علماء فرماتے ہیں، علامہ ابن سوجی نے نقل فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی ہے، تو اصل تعمیر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اصل تعمیر نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے بنیاد پر بنیاد ڈالی ہے۔ اصل تعمیر خانہ کعبہ یعنی مکہ المکرمہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ان کے 40 سال کے بعد ان کی نسل میں کوئی اولاد ان کی جو ہے مسجد اقصیٰ فلسطین کے اندر ان کی تعمیر کی۔ تو یہ تاریخ ہے مسجد اقصیٰ کی، اور حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اور آپ ذہن میں رکھیں کہ یہود ہو، نصارہ ہو یا مشرکین ہو، اب غور کریں کہیں نہ کہیں کسی درجے میں یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عراق کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا گیا، تو ہجرت فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس سرزمین کا انتخاب فرمائے تھے، وہ سرزمین بیت المقدس کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین تھی۔ اور ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، وَنَجَّيْنَا وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے فلسطین کی سرزمین کو 4 مقامات پر ارض مقدسہ، پاکیزہ سرزمین، پوتر سرزمین، اللہ نے تذکرہ فرمایا 4 مقامات پر۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَا وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے ابراہیم اور لوط کو جو ہے ارض مقدسہ میں، پاکیزہ سرزمین میں ہم نے نجات دی۔ جب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کر فلسطین کی سرزمین پر آئے، تو اس وقت فلسطین کی سرزمین پر جن کی حکومت تھی، اس بادشاہ کا نام ملکی سالم تھا، یا بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا نام کچھ اور تھا۔ تو ملکی سالم انہی کے نام پر اس شہر کا نام اورشلیم رکھا گیا، جو بعد میں چل کر یروشلم ہو گیا۔ جو یروشلم ہم نام سنتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جس زمانے میں ہجرت فرما کر وہاں گئے تھے، ابوسی بادشاہوں کی حکومت تھی، اور ان بادشاہوں میں جو بادشاہ تھے ان کا نام ملکی سالم تھا۔ یہ لوگ توحید پرست تھے۔ کیوں توحید پرست تھے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جا کر محنتیں کی، اور وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے، تو توحید پرست بادشاہ تھا، ان کے نام ملک سالم تھا۔ اسی کے نام پر اس شہر کا نام اورشلیم پڑا، اور اورشلیم سے بعد میں اس کو یروشلم میں منتقل کر دیا۔ اب یہود لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اس شہر کو بسایا ہے، بنایا ہے، اس لیے یہ سرزمین ہماری ہے۔ یہ مدعا ہے اصل یہودیوں کا مدعا یہ ہے کہ یہ فلسطین کی سرزمین یعقوب علیہ السلام بنائے، اور ہم لوگ یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، ان کی نسل سے ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ قرآن نے کیا بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے یہ فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ جو یہود کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یعقوب علیہ السلام یہودی تھے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصارہ تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ دین حنیف کو ماننے والے وہ مسلمان تھے۔ اور پارے 1 میں اللہ نے اور وضاحت سے فرمایا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسلوں کو جو نصیحت فرمائی تھی، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں۔ آج کی جو یہود ہیں وہ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں ہم یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے اتباع کرنے والے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یعقوب علیہ السلام ہو یا ابراہیم علیہ السلام ہو، وہ مشرک نہیں تھے، وہ تو توحید پرست تھے۔ آج کا جو یہودی ہے، آج کا جو نصارہ ہے، وہ بت پرست ہے، وہ مشرک ہے، اور وہ شرک کرنے والے ہیں، خنزیر کے گوشت کھانے والے ہیں۔ ورنہ تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام توحید پرست تھے، انہوں نے توحید کی دعوت دی، اور خود قرآن نے اعلان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کن کا زیادہ ہے۔ خاندان میں پیدا ہو جانا یہ شرط کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے باپ داداؤں کی پیروی اور اتباع اور ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ اصل چیز ہے۔ اور قرآن نے اس کی وضاحت بھی کی سورہ آل عمران میں۔ قرآن نے کیا کہا
ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، کہ ابراہیم علیہ السلام سے خصوصیت کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ان لوگوں کا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے، اتبعوه، اور ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، هذا النبی ای محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ تعلق امت محمدیہ کا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو مسجد اقصیٰ وہ اس پر حق مسلمانوں کا زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ غور کریں تاریخ پر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو جب فرعونیوں سے نجات دیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرورش کروایا، اور پرورش ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف آواز کو اٹھائے، اور اپنی قوم کو، مختصر تاریخ یہ ہے کہ اپنی قوم کو راتوں رات وہاں سے نکال کر، اللہ نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نکال کر جب آئے، اور ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بنی اسرائیل، اور اپنی قوم کو مصر کی سرزمین سے فرعونیوں سے نجات دلا کر جب لے کر آئے، اور سامنے دریا تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ انا لمدرکون، آپ تو ہمیں پھنسا دی، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم تو پھنس گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے مومنٹ میں پرزور طاقت کے ساتھ لوگوں کے عقائد کو بیان کی، کلا ان معی ربی سیہدی، اگرچہ راستے نظر نہیں آتے، جہاں سارے راستے بند ہو جاتے ہیں وہاں امید کی کرنیں دکھانے والی ذات اللہ کی ہے، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھلایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا کہ آپ دریا پر لاٹھی مارے، موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی مارے، اور اللہ تبارک کالطود العظیم قرآن نے کہا ہے دریا کا پانی دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئی، اور درمیان سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دے دیا، اور فرعون کی لشکر کو اس دریا کے اندر غرق کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، اب اللہ کا حکم آیا کہ آپ جو ہے فلسطین کو آزاد کیجیے، کیونکہ اس وقت فلسطین کی سرزمین پر ایک ظالم جابر بادشاہ کی حکومت تھی، قوم عمالقہ نام کا بادشاہ تھا جن کی حکومت فلسطین کی سرزمین پر تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، آپ اس سے اندازہ لگائیں یہ یہودی کتنے خطرناک ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو نہیں بخشے، کئی ہزار انبیاؤں کو ان یہودیوں نے، اپنے خاندان کے نبیوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ان یہودیوں نے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل ان یہودیوں سے کہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم چلو بیت الارض مقدسہ کو، پاکیزہ سرزمین کو ہم آزاد کریں گے، تم داخل ہو۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین، تم پیٹ پھیر کر پیچھے نہ بھاگنا، پیٹ پھیر کر پیچھے نہ بھاگنا ورنہ تم خسارے میں ہوگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے باتیں کہی تو قوم آپس میں موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ نہیں، وہاں تو انا قوما جبارین، وہاں تو جابر لوگ ہیں، بڑی طاقتور لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہم اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک وہ قوم یہاں سے نہ نکلے گی۔ یعنی اتنی بزدل قوم ہے یہ یہود جو قوم بنی اسرائیل، اتنی بزدل قوم کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہم نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ۔ تو انہی قوموں میں سے دو زندہ دل انسان تھے جس کو قرآن نے کہا قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، ان میں سے دو خدا ترس لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے، ان لوگوں نے اپنی قوم کو نصیحت کیا اگر تم اندر نہیں جانا چاہتے فلسطین کی سرزمین کے اندر، کم از کم ایسا کرو فلسطین کے دروازے تک تو ساتھ دے دو، فلسطین کے دروازے تک تو ساتھ دے دو۔ لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کہنے لگے کہ آپ اور آپ کا رب جائے، فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائے لڑے، ہم یہیں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ یہ
وہ بزدل قوم ہے یہود جنہوں نے نبیوں کو دھوکہ دیا، نبیوں کو دھوکہ دیا، اور انہوں نے ان کے اندر اللہ نے اتنا ڈر رکھا کہ یہ لوگ ان کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل کر فلسطین کو آزادی دلاتے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا کہ میری قوم دھوکہ دے رہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے، اور کیا دعا کیے؟ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اے میرے رب، میں اپنی جان اور اپنے بھائی ہارون کی ذمہ دار ہوں، میں اپنی قوم کا ذمہ دار نہیں۔ یہ تو ہر دھڑم قوم ہے، ضدی قوم ہے، بات ماننے والی قوم نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے والی قوم ہے۔ اے اللہ، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اللہ، میرے اور اس کے درمیان تفریق پیدا کر دیجیے، درمیان میں دیوار ڈال دیجیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ دن دکھلایا کہ موسیٰ علیہ السلام اسی اثنا میں اردن کے راستے سے فلسطین کی سرزمین پر جانا چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالات پیدا کیے کہ قوم بنی اسرائیل جنہوں نے بار بار دھوکہ دیا نبیوں کو، اللہ نے میدان تیہ میں ان کو پریشان رکھا۔ 40 سال تک دونوں چاروں طرف پہاڑیاں تھیں، پہاڑ کو پار کرتے تو فلسطین کی سرزمین تھی، لیکن 40 سال تک اس میدان میں گھومتے رہے، ان کو راستہ ہی نہیں ملا۔ اللہ نے راستے بند کر دیے چاروں طرف سے، ان کو راستہ ہی فلسطین کا نظر نہ آیا۔ دھوکہ دینے کی سزا اللہ نے یہ دیا ان کو کہ 40 سال تک حیران و پریشان میدان تیہ میں پھرتے رہے۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے رہے، اردن کا راستہ پار کر کے فلسطین میں داخل ہونا چاہ رہے تھے کہ موت کا وقت قریب آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک فلسطین کی سرزمین سامنے نظر نہ آ جائے۔ اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ جب فلسطین کی سرزمین کے قریب پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کی روح پرواز کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کو اللہ نے نبی بنایا، اور وہ پھر نہر اردن کو پار کر کے فلسطین کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ نہر اردن کو جب پار کیے، حضرت یوشع بن نون جو اپنی قوم کو لے کر اور فلسطین کی سرزمین کو آزاد کرانا چاہ رہے تھے، داخل تو ہو گئے، لیکن یہ بھی فلسطین کی سرزمین کو ظالم اور جابر لوگوں سے آزاد نہ کر سکے، یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ البقرہ کے آخری رکوع اٹھا کر دے کے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی سرزمین کو اس زمانے میں جالوت جابر ظالم بادشاہ کی حکومت قائم ہو گئی، اور یہ ظالم جابر بادشاہ جالوت کی جب حکومت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں جن کو نبی بنایا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوج کے اندر جو بادشاہ بنے تھے ان کا نام طالوت تھا۔ طالوت نے جالوت پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر چلے، اور وہاں سے ارض مقدس میں داخل ہونے سے پہلے جو واقعات آئے ہیں وہ قرآن پاک کے اندر انشاءاللہ زندگی بچی تو آئندہ فلسطین کی جو ہے تاریخ اور آج کی 2025 تک کی جو تاریخ ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم تکمیل کریں گے اور سمجھیں گے کہ ارض مقدس کیا کون سی جگہ ہے، اور میں نے یہ تاریخ اور عنوان کیوں طے کیا تو آپ تاریخ یاد رکھے کہ سن 1187 عیسوی میں 2 اکتوبر کو اللہ تعالیٰ نے کرد میں سے ایک نوجوان کو پیدا کیا تھا جنہوں نے فلسطین کی سرزمین سے جو عیسائیوں سے فلسطین کی سرزمین کو آزادی دلائی تھی، جن کا نام حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کیونکہ گزشتہ کل 2 اکتوبر گزرا تھا اس لیے میں نے اس تاریخ کو امت کے سامنے رکھا ہے۔ یہ تاریخ یاد رکھنے کی ہے کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 15 ہجری میں جب فلسطین کے سرزمین کو آزاد کیے تھے عیسائیوں سے، اس کے بعد تقریباً 600 سال تک مسلمانوں نے تابناک طریقے سے حکومت قائم کی۔ اس کے بعد سن 1099 عیسوی کو عیسائی قابض ہو گئے فلسطین پر، اور 70,000 مسلمانوں کو فلسطین کی سرزمین پر عیسائیوں نے ذبح کیا تھا، اور تقریباً 88 سال اس کی عیسائیوں کی حکومت رہی۔
پھر اللہ نے کرد میں سے ایک نوجوان کو پیدا کیا جن کا نام ہے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے 2 اکتوبر سن 1187 عیسوی کو فلسطین کو آزادی دلائی تھی۔ اس وقت سے لے کر خلافت عثمانیہ تک مسلمانوں کی حکومت رہی، وہ تاریخ انشاءاللہ آئندہ سنیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سبوں کو یہ اپنے اکابرین کی تاریخ کو سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔